ਤਾਵੀਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੂਰਤ ਨਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾ ਅਯੁਹਾ ਨਮਲਾ ਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਵੀਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ وہ لے کے آئے تھے یہ شعیب راجہ صاحب کے ربی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ یہ وادی ہے کوئی اس طرح کی وہ طویلات ربی صاحب کے وہ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں نے یہ تفسیر ابن کثیر اس میں بھی پڑھا ہے انہوں نے بھی اس کی طویل کی ہوئی ہے. کس کی طویل کی کیا بات کر رہے ہیں سر صاحب کیا بات کر سمجھ نہیں مجھے آتی. یہ جو نمل میں نملہ کا ذکر ہے ہاں چونٹی کا اس سے مراد واقعی نمل کیڑی ہے یا کیڑی سے مراد کسی قوم کا اس طرح کی کوئی چھوٹے قد کے ہوں گے. یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو ان کا جو اصل ٹیکسٹ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے مقابلے کے طور پہ اب یہ کسی جگہ سے تفسیر ابن کثیر بھی پڑھ کے آئے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں بھی کچھ مراد لیا گیا ہے. تو وہ بتائیں دسو جی آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر ہے؟ ہاں لیکن میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں ابھی تو نہیں کھول سکتا تفسیر ابن کثیر. ہاں وہ پڑھ لینا. لکھا کیا ہے بھائی آپ بتا دیں. وہ پڑھ ابن کثیر میرے پاس یہ سامنے کھلی پڑی آج کا اس کا میں مطالعہ کر رہا ہوں. یہ کون سی جلد ہے اور کیا ہے تاکہ میں کھول لوں. سورت نمل کر لو نا وہ چوں سورت نمل کر لو تو آیت 22 تھا. ٹھیک ہے سورۃ نمل یہ کون سے سپارے کی کون سی آیت ہے؟ 22 میرا خیال سورہ ہے. نمل جاؤ گے 32 ہے شاید سورہ. ہیں جی 32 سورہ ہے شاید. ایک منٹ ٹھہر جانا. سورہ شعراء تو پہلے ہے نا. جیڑی ہے وہ 27 ہے. 27 ہے نا. میں وہ شعراء 26 ہے نا. شعراء تو بعد ہے نا. شعراء تو بعد اور قصص تو پہلے ہے نا. ہاں یہ آگے یہ آیت نمبر کیڑی یہ ہو گیا تھوڑا کی نا 27واں یہ کوئی تیسری یا چوتھی دے وچ ہونی ہے. تیسری یا چوتھی ہونی ابن کثیر دی. میرے کو 5 جلداں نا میں ویکھدا پیا کہ کیڑی کڈنی پونی. کسے نوں پتہ بھی ہے کہ کیڑی ہے. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣ ਨਾਲ ਸੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ. اور پڑھ لئی ذرا وہی پوچھدا پیا تھانوں فارسی پہ بولدا میں ہی پوچھدا پیا کیڑا سپارہ کیڑی میں جلد کڑا ابن کثیر دی وہ 5 جلداں چ سپارہ نمبر 19 ہے. سپارہ میں نے نمبر کھولی 19 ہے. ہے. میں پڑھ دیتا ہوں اگر کہتے ہیں تو. اب یہ مجھے آپ پڑھ دیں تو مجھے یہ بتا دینا کہ وہ کون سی جلد ہے تاکہ میں بھی کھول لوں. یار یہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا مجھے یہ نہیں پتا یہ جلد کون سی ہے. وہ پوری کی پوری انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اچھا سپارہ کون سا ہے ثانی بھائی؟ 27 سورہ ہے. سپارہ یہ 19 سورت ہے نا. سپارہ کون سا بنتا ہے؟ 19 تے 30 یہ مطلب یہ تیسرا یا چوتھی وچ ہونی چاہیے. 19 اوکے اس 19واں پارہ. اچھا الجز ابن کثیر سورہ فرقان تو پہلے ہے نا کہ بعد چوں ہے؟ 122 سے سٹارٹ کریں. یار ایک منٹ سورہ فرقان جیڑی ہے اس تو پہلے یا بعد چوں ہے سورہ نمل؟ سورہ شعراء 27 ہے سورہ نا. یار میں اتنا پڑھا لکھا ہاں کوئی نہیں. سافٹ ویئر سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یا ہارڈ کاپی ہے آپ کے پاس؟ ویب
یہ پوچھتا پڑا ہوں کہ یہ نہیں سورہ شعراء سافٹ کاپی ہے آپ کے پاس کہ ہارڈ کاپی ہے؟ کیا سافٹ کاپی ہے کہ ہارڈ کاپی ہے آپ کے پاس؟ It's harder than the soft one and the softer than the harder one. مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس 5 جلدیں پڑی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں. اچھا یہ ہارڈ کاپی میں ہے. صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اوسانی پہ بولتے نہیں. یہ سورہ فرقان تو پہلے دیے بات تو جی میں دسنا جی سورہ نمل جڑی ہے نمبر جڑی ہے شعراء تو بعد دیے. شورا دے بعد ہے جی. اچھا وہ پھر دا مطلب اے سورہ نمل نکل آئی کہ اینو آخ دینا آپ کوشش کر کے تو پہنچنا. ہاں جی سورہ نمل پڑھ. ہاں جی سورہ نمل آ گئی. نمل مکیہ. کیڑی آیت تو پڑھنی ہے جی ابن کثیر؟ 21 22 ہے 21 21 22. علامہ صاحب آئے ہو؟ جی میں آیا تھوڑا. میں کیا ہے جڑی تانوں اس دن میں گل کیتی نا مجیب الرحمان ایڈوکیٹ صاحب دی، انہاں دی ایک کتاب ہے ایرر ایٹ دا ایپیکس. اچھا یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ججمنٹ ان احمدی کیس ظہیر الدین ورسز دا اسٹیٹ 1993 اور SCMR 1718. یہ انہوں دی کتابی شکل ہے انگریزی تے ایک انہوں نے اپنی یادداشتاں لکھیاں. وہ کتاب بھی مجھے مل گئی ہے. وہ ہے صبر سائی صاحب آیت پڑھنا کیڑی پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984. وا تفقدت طیرا فقال مالیا لا ارى فما هدى. ہے اچھا وا تفقدت طیرا. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. وہ پڑھ لے نکل آئیے. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا. کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ ایلی اس ہاں کی جی نا جی یہی ہے. اس کی نیچے جائیں گے نا تفسیر میں. اس طرح اس پر اس دن سرخ رنگ گدے غالب آ گئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمع ہوا جس میں انسان جن پرندے سب تھے. آپ کے سروں پر رہتے حسانی بھائی میں جڑا نا ذرا اینو لانا مینو وڈا کرنا ذرا میں ذرا جی ٹھیک ہے جی ہو گئے. تسی کافی وڈے ہو گئے ہو. بس کدی غرور ہی نہیں کیتا. ہاں جی آئیے. اے جی اے کتاب جی تفسیر ابن کثیر. بالکل یہ نیچے پڑھتے جائیں. ٹھیک وہ ہے. جو آپ نے پڑھا تھا نا اس کے نیچے تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ ساری. اچھا اب میں اس کی تفسیر. ساری بھائی اجازت ہے؟ جی جی. ہد ہد فوج سلیمان میں مہندس کا کام کرتا تھا. وہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے. زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھتا تھا جیسے کہ زمین کے اوپر کی چیز لوگوں کو نظر آتی ہے. جب سلیمان جنگل میں ہوتے اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے. یہ بتا دیتا کہ فلاں جگہ ہے، اتنا نیچا ہے، اتنا ہے وغیرہ. حضرت سلیمان اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا. ایک دن اسی طرح ایک جنگل میں تھے. پرندوں کی تفتیش کی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دیں. اتفاق سے وہ موجود نہ تھے. اس پر آپ نے فرمایا آج ہد ہد نظر نہیں پڑتا. کیا پرندوں میں کہیں وہ چھپ گیا ہے جو مجھے نظر نہ آیا، یا واقعہ میں وہ حاضر ہی نہیں. ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر سن کر نافع بن ازرق خارجی نے اعتراض کیا تھا. یہ بکواسی ہر وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر بے جا اعتراض کیا کرتا تھا.
کہنے لگا بس آج تو تم ہار گئے۔ حضرت عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیوں؟ اس نے کہا آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ ہدہد زمین تلے کا پانی دیکھ لیتا تھا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ جال بچھا کر اسے مٹی سے ڈھک کر دانا ڈال کر ہدہد کو شکار کر لیتا ہے۔ اگر وہ زمین کے اندر کا پانی دیکھتا ہے تو زمین کے اوپر کا جال اسے کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا تو یہ سمجھ جائے گا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو گیا تو مجھے جواب کی ضرورت نہ تھی۔ سن، جس وقت قضا آ جاتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور عقل جاتی رہتی ہے۔ نافع لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا واللہ آپ پر اعتراض نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ برزی ایک ولی اللہ شخص تھے، پیر جمعرات کر کتنے پڑھنی ہے من 10 دینا رائٹ؟ جہاں پہ چونٹیوں والا آتا ہے نا وہاں چونٹیوں کی بات ہو رہی حضرت تھی۔ عبداللہ ایک ولی اللہ شخص تھے، ہر جمعرات کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے، 80 سال کی عمر تھی، ایک آنکھ سے کانے تھے۔ سلیمان بن زید نے ان سے یہاں سے شروع کریں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سلیمان چلے گئے جنگل پر، ہرگز وہاں جہاں چونٹیاں نے دوسری چونٹیوں سے کہا جاؤ اپنے اپنے ساکھوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رونڈا یہ یہاں تو نہیں ہے، آپ کہاں پہ ہیں پھر؟ اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شیسان کے قبیلے سے تھی، لیکن لنگڑی بقدر بیڑیے کہ اسے خوف ہوا کہ اسے سب روندنے میں آ جائیں گے اور پس جائیں گی۔ یار مجھے بتا تو دینا کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ یار؟ یہ تفسیر ابن کثیر جہاں پہ چونٹیوں کی نہیں بات آتی، تو چونٹیوں کی میں پڑھ رہا تھا نا، تو کہاں پہ آ گئے آپ؟ آگے نکل گئے؟ پتہ نہیں، یہ میں آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، یہ ایک چیز ہے۔ آپ کیا جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے آگے جائیں جہاں پہ چونٹیوں کا ذکر آتا ہے، وہ چونٹیوں کی تفصیل لکھی ہوئی ہے جہاں پہ۔ حضرت سلیمان کے اس ہدہد کا نام انبر تھا، فرمانے لگے چونٹیوں والی جگہ پہ جہاں پہ میں نے پڑھا نا یہ فقرہ۔ اور کون سی آیت کون سی ہے؟ آیت اسی کے اندر ہی ہے، چونٹیوں والی نا۔ اور آیت بھائی مختلف ہے نا، آپ تفسیر ہے نا اس کے پیچھے یہ دیکھیں، یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، آگے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੁਮਤਨਾਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ؟ 15 سے سٹارٹ سانی بھائی بعض لوگ کی اردو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس سمجھنے کے انہیں علاوہ کوئی اور پڑھ نہیں سکتا۔ نہیں یہ نہیں میں کہ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ، ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ابن کثیر صاحب نو بھی انہوں نے ٹھیکے تے لے لیا، وہ بھی ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ نہیں ਲੱਭਦੀ، اور ٹکرا ماردیاں ہو گیا گھنٹہ ادھا گھنٹہ ہو گیا، تسی کی مارنا ہے؟ تسی یا فوری اپنا رنگ مطلب اگر ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ یا ایتھن نبل ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ، ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਨਾ کہ یہ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ؟ خدا دی قسم ہے تسی جھوٹ بول رہے ہو، اور ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ نہیں ਲੱਭਣੀ، ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ قرآنی حکم دے مطابق کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اے کہہ کے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولنے شرم نہیں آتی تانوں؟ وہابیت دے وچ کیسے دفن ہو گئے ہو کہ جھوٹ ہی تہاڈا مقدر رہ گیا، اور یہ جھوٹ تہاڈا مقدر رہ گیا کہ لعنت لینا تہاڈا مقدر رہ گیا۔ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ نہیں پتہ ہے ਕਿਹੜੀ آیت ہے، پر میں ਤੁਹਾਡਾ تماشا ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ۔ اور جھوٹ بولتے ہو، تار بھائی 17 ہے، کنے قرآن محمد
दिन न मिले। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵਾਬੀ ਨਿਜਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਿਰ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਢੂੰਢ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਆਂਗਾ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੀ ਬਿਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਬਨ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਤਲਾਵਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਂਤੀ ਪੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਂਤੀ ਪੜਦੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਨਤੁੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਤੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਦੇ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾਸਬੀਅਤ ਦੇ कहाँ अच्छा, भाई तुझे 17 आयत नंबर 17 है आयत नंबर 17 और है तज़किरा दा ना 796 नंबर सफा खोलो आयत नंबर 17 है वैसे प्यार प्यार से लगे हुए हैं आपसे बातें कर रहे हैं 796 नंबर तज़किरा दा खोलो मोहम्मद हुसैन डिप्टी कमिश्नर बनेगा ਤੇ ਜਲਾਲ ਉਸਕੇ ਘੋੜੇ ਕੋ ਪੱਠੇ ਪਾਏਗਾ ਚਲੋ ਵਾਹਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ मोहम्मद हुसैन डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा तो जलाल उसके घोड़े को पट्टे पाएगा झूठ क्यों बोलिया कि मेरा ਇਹਦੀ ਬਿਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ ਤਲਕ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾਸਬੀਅਤ ਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤਕਫੀਰੀਅਤ ਮੁਲਾਇਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਰੋਗਾ ਲਗਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਬੀਅਤ ਦੀ ਨਿਜਾਸਤ ਏ एक गंदगी है ये गलत बात है अमर साहब आपको मादर करनी चाहिए अमर साहब आपको मादर करनी चाहिए गलत बात है आधा घंटा अमर हो साहब गया आपको सॉरी करनी चाहिए आधा घंटा हो गया झूठ बोल नहीं अमर साहब ये देखें गलत बात है आप हमारे बड़े हैं ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਦਤ ਕਰਨੀ गल करके नहीं नहीं वो जो आपने कहा है जो आप कह रहे हैं कि उनका कुरान से तलक नहीं है ये सॉरी करनी चाहिए आपको एक दूसरे ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ मुसलसल सॉरी करें अमर साहब सॉरी करें देखें अच्छी बात नहीं है हाँ अगर माफी बंदा पड़ जाता है मसीते नहीं सॉरी बनती है आपकी सॉरी बनती है अमर साहब अमर भाई लानत कमाई अमर साहब सॉरी मैं बनती क्या है दो ने एक दूसरे ਨੂੰ ਰਾਹ पे ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ लानत पै रही है आपकी सॉरी बनती है ਇਹ ਵਹਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦੋ ਨਬੀਨੇ ਦੋ ਨਬੀਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਛੜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ सॉरी बनती है अमर साहब आपकी सॉरी बनती है ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਛੜਨ ਲੱਗੇ ਦੋ ਨਬੀਨੇ अमर साहब आपकी सॉरी बनती है ਦੋ ਨਬੀਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਲਹਬ और अबू जहल दी फितरत दे चलने वाले तार भाई मैं कहता हूँ सॉरी कर लेते हैं तार भाई मैं कहता हूँ मान जाते हैं दो कल हमारे नबीने चलो सॉरी कर लेते हैं सॉरी कर झूठा बने सॉरी कर लेते हैं तार भाई वो सॉरी कर लेते हैं सॉरी कर लेते हैं मैं अभी तार भाई आप जरा म्यूट रखे वो सॉरी कर लेते हैं तार भाई वो अभी सॉरी कर लेते हैं अभी सॉरी कर लेते हैं नहीं अच्छे बंदे हैं ਅੰਦਾ ਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ